السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فضل امین افریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں موٹیویشنل سپیکنگ۔ رمضان کی روزوں کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آپ نے علماء کرام سے بہت کچھ سن رکھا ہوگا، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ملنے والے اجر و ثواب کے بارے میں آپ خوب جانتے ہوں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ روزے کے بہت سے سائنٹیفکلی بینیفٹس بھی ہے؟ روزے سے ملنے والے سائنٹیفکلی بینیفٹس کو سمجھنے کے لیے ماہرین نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ روزہ ہماری ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم روزے کے سائنٹیفک بینیفٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے، وہ بینیفٹس جو ہمیں اجر و ثواب کے علاوہ ملتے ہیں، وہ بینیفٹس جو سائنٹیفکلی پروفڈ ہے، اور اس ویڈیو کے آخر میں روزے کے ذریعے کینسر سے بچاؤ کے لیے ہونے والے اس ریسرچ کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو ایک جاپانی بایولوجسٹ نے کی، جس ریسرچ کو 2016 میں نوبل پرائز میں دیا گیا۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا۔ تو دوستو، پہلا فائدہ ہے امپروومنٹ، سیلف کنٹرول اینڈ ویل پاور۔ دوستو، روزہ رکھنے سے انسان کا سیلف کنٹرول بہتر ہوتا ہے اور اس کی ویل پاور میں انتہائی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے کام جن کو کرنے کا ہم عام دنوں میں تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ روزہ رکھنے کی حالت میں ہم کر جاتے ہیں۔ اصل میں فاسٹنگ کے دوران ہمارے برین کی فنکشن بہت حد تک امپروو ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے برین کے نیورو ٹرانسمیٹر میں کوئی ان بیلنس ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بری عادتیں جیسے سگریٹ نوشی کا کھانا وغیرہ، جن کو چھوڑنا عام دنوں میں بہت مشکل ہوتا ہے، روزوں میں انہیں چھوڑنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بوسٹنگ آف امیونٹی۔ روزے کے دوران جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہماری باڈی کی انرجی کو بڑا سوچ سمجھ کر استعمال کرتی ہے۔ وہ کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انرجی کو سٹور رکھ سکے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی پہلے سے موجود بہت سے امیون سیلز کو ریسائیکل کرتی ہے۔ اسی امیون سیلز جن کو جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، جو پرانے ہوتے ہیں یا پراپرلی فنکشن نہیں کر رہے ہوتے، یا وہ امیون سیل جو ڈیمیج ہوتے ہیں، ہماری باڈی ان کو ختم کر رہی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی سائٹ پر نئے سیل بن جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری امیونٹی یا امیون سیل لڑنے کی طاقت بہتر ہوتی ہے۔ ریسٹورز ٹیسٹ اپریسیشن۔ فاسٹنگ پر کی جانے والی اسٹڈیز کے دوران فاسٹنگ کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بینیفٹ دیکھنے میں آیا۔ جب وہ لوگ جن پر اسٹڈی کرتی تھی تو انہوں نے بتایا کہ کھانا کھانے کا جتنا مزہ ان کو روزہ کھولنے کے بعد آتا ہے، یعنی افطاری میں آتا ہے، اتنا انہیں پہلے کبھی نہ آیا۔ مزید تحقیق سے پتہ چلا کہ فاسٹنگ کے دوران ان کے فیس بڈز یعنی زبان پر موجود ذائقہ کے چکھنے والے خلیوں کے فنکشن میں بہت امپرومنٹ دیکھنے کو ملی ہے، اور جن کی وجہ سے وہ خوراک کا بہتر ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ ریڈکشن ان بلڈ شوگر۔ آپ سب جانتے بھی ہوں گے کہ ہمارے جسم میں موجود گلوکوز یعنی شوگر کی مقدار زیادہ ہونے کو ہائی بلڈ شوگر کہتے ہیں۔ اگر ہمارے جسم میں بلڈ شوگر کی مقدار زیادہ ہوگی تو پنکریاس کو انسولین زیادہ ریلیز کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے۔ فاسٹنگ کی وجہ سے جو کہ ہمارا فوڈ انٹیک کم ہو جاتا ہے، تو ہماری باڈی ہمارے جسم میں موجود ایکسٹورڈ گلوکوز کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ سٹریم میں گلوکوز کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پنکریاس کو انسولین کم کرنی پڑتی ہے، اور اس سے ریسٹ مل جاتا ہے، اور اس سے فنکشن میں بھی بہتری آتی ہے۔ فیلنگ آف ہیپینس۔ کچھ دنوں کے مسلسل روزے رکھنے کے بعد ہمارے باڈی میں ایک ہارمون جس کا نام اینڈروفین ہے، اس کی ریلیز بڑھ جاتی ہے۔ اس ہارمون کو فیل گڈ ہارمون بھی کہتے ہیں۔ بلڈ سٹریم میں اس ہارمون کا لیول بڑھنے کا ہمارے مزاج پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ آپ نے یقیناً نوٹ کیا ہوگا کہ روزے کی وجہ چاہے ہم جسمانی طور پر تھوڑی کمزوری محسوس کریں، لیکن پھر بھی ذہنی طور پر اچھا اور خوش محسوس کرتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ آف کینسر۔
دوستو، ایک جاپانی بایولوجسٹ یوشینوری اوشیمی کو 2016 میں نوبل پرائز پر میڈیسن دیا گیا۔ ان کو یہ نوبل پرائز کینسر سے بچاؤ کا طریقہ ڈھونڈنے پر ملا۔ ان کی ریسرچ پر یہ بتایا گیا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور بھوکے رہتے ہیں اور ہمارے جسم کو نیوٹرینٹس یعنی غذائیت کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارا جسم اپنی ہی کچھ حصے کو، کچھ ایسے سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو ڈیمیج ہوتے ہیں، گل سڑ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس پروسیس کو انہوں نے آٹوفیجی یعنی سیلف ایٹنگ کا نام دیا۔ ان کی ریسرچ پر بتایا گیا کہ اگر ہم ایک سال میں 20 سے 25 دن تک 14 سے 15 ہاورز تک بھوکا رہے تو ہمارے جسم میں کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جسم کینسر سے متاثرہ حصوں کو خود بخود ختم کر دیتا ہے، ان کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کینسر سے بچ سکیں تو رمضان کے روزے ضرور رکھا کریں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے جن و انس، تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے باوجود بھی ہم اسلامی احکامات پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ تو اگر آپ کو آج کا میرا یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔